अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। हमेशा की तरह आप देखते हैं जैसे कि मैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे जो लाइफ मिले उनसे इंटरव्यू कर लेती हूँ, जो ना हो उनके ज़िक्र से इंटरव्यू कर लेती हूँ, जो दुनिया में नहीं है उनका भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके साथ बहुत अच्छे आपके ज़िंदगी के दिन गुज़रे हों, बहुत सारी उनकी यादें हों, बहुत सारी उनकी मोहब्बतें हों। तो आज मैं बैठे-बैठे सोच रही थी कि चिकोरी बेगम, फ़िल्म स्टार चिकोरी बेगम का बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने अपने दौर में बहुत काम किया और बहुत वो बोल्ड काम करती थीं। उनका बोलने का स्टाइल, उनकी बातचीत, वो बड़ा पंजाबी और अक्खर टाइप का रोल करती थी। मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता। जनाजे नाल जिन्ने जिन्ने जाना है वो वुज़ू कर लेवे। तो दोस्तों आज हम लोग उनका जिक्र करते हैं। मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी क्योंकि वो मेरे घर के करीब रहती थी। तो हम लोग कई फ़िल्में भी मैंने उनके साथ की। जरनैल सिंह में मैं चिकोरी बेगम के साथ थी। उसके अलावा बहुत सारी फ़िल्में, बंदिश फ़िल्में वो मेरे साथ थीं। और उसके अलावा मैंने उनके साथ स्टेज ड्रामे बहुत किए, जैसे जन्म जन्म की मैली चादर, उसमें चिकोरी बेगम मेरे साथ थीं, और पाँव का ज़ेवर उसमें भी थीं। और मैंने उनके साथ इतना काम किया, लेकिन इतनी खुश इखलाक, मिलनसार, और वो भी ज़िंदगी में ना बड़ी खुली डुली बात करती थी। उन्हें कभी ज़िंदगी में ये कॉन्शियस नहीं थी कि बाज़ लोग होते हैं कि वो अपना जो माज़ी है वो छुपा जाते हैं, तो बाज़ लोग होते हैं वो अपना माज़ी के बारे में बताते हैं तो वो उससे ज़्यादा बंदे को हमदर्दी हो जाती है। बड़ी स्ट्रगल की ज़िंदगी में। उन्होंने सिंधी फ़िल्मों में काम शुरू किया, वहाँ से वो बड़ी कामयाब हुई तो वो लाहौर में आ गई। जब लाहौर आई तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में की, औरत राज, मौला जट, इतनी फ़िल्में कि मैं नाम गिनाऊँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन उनकी बहुत सारी मेरे साथ यादें हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई मेरे बच्चे की बर्थडे होती थी, वो स्पेशल अपने कपड़े बनवाती थी और स्पेशल आती थी। और उसके अलावा वो जश्न कलंदर पाक में करती थी, उसके लिए भी वो अपना ड्रेस बनवाती थी। उसके अलावा मुहर्रम की न्याज़ पे, यानी हर इवेंट पे वो मेरे घर में होती थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे दिए और बड़ी मन्नतों मुरादों से, बड़ी ज़्यादा दुआओं से, बहुत ज़्यादा वो कहती थी दुआ करो मेरे घर अल्लाह औलाद दे। तो एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह ने उनको पहला बेटा दिया, हसन। बड़ी खुश, बड़ी अच्छी, मतलब खुशियों से वो झूम उठी। फिर सेकंड टाइम उनका बेटा हुआ असद कैफ़ी, जो इस वक्त माशाल्लाह आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। और कैफ़ी साहब और चिकोरी बेगम का बहुत हिट पेयर था पंजाबी फ़िल्मों में। और फिर एंड द एंड इन्होंने शादी भी कर ली और बहुत ज़्यादा ये क्लोज़ हो गए। और ज़िंदगी का इनके साथ मेरा बहुत मिलना जुलना था। कभी वो मेरे घर आ जाती थी, कभी मैं उनके घर चली जाती थी। तो वो दिल की भी बहुत अच्छी थी और गुफ्तगू तो उनकी इतनी खूबसूरत थी। मैं समझी शुरू में कि ये पंजाबी बोलती हैं, ओए वे, तो मैं नहीं समझ सकी थी कि ये इतनी अच्छी उर्दू नस्तालीक बोलती हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ ड्रामा करने का, जन्म जन्म की मैली चादर। तो बहुत ड्रामा चला। जब मैंने उनको वहाँ पे डायलॉग बोलते देखा और उनकी गुफ्तगू और उनकी एक्सप्रेशन, उनकी परफॉर्मेंस, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा एक बंदा पंजाबी फ़िल्म देखता है उसमें इनका कुछ और स्टाइल है, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग में काम हो रहा है तो इनका स्टाइल ही कुछ और है। तो वो ना ऐसे बहुत, मेरा वैसे भी मतलब कोई इवेंट नहीं भी होता था ना तो वो घर के करीब ही थी, तो मैंने फ़ोन करना, बाजी आ जाओ खाना इकट्ठे खाते हैं। तो उन्होंने आ जाना, हम लोगों ने खाना शाना इकट्ठे खाना, कंपनी इकट्ठी करनी। और फिर उन्होंने मुझे कहना, दुर्दाना कोई पंडाल लगाना तो तुमसे सीखे। मैंने कहा वाह क्या गुफ्तगू है उनकी, क्या लफ्ज़ बोले उन्होंने। पंडाल तो आप समझते ना मेला लगाना, तो मैं हमेशा मेले लगा के रखती थी, दोस्तों को मिला के रखती थी। और तकरीबन सभी एक्टर मेरे घर आते थे, क्योंकि ज़ाहिर में रजौली भी थी और मैं इन भी थी और काम में भी मैं, अभी भी मेरी कोशिश होती है कि सब लोग आए जाएं। तो बस ऐसे अचानक मुझे पता चला कि मुझे, मेरे बेटे की बर्थडे थी सलमान रहमान की, तो मैंने उनको फ़ोन
ریفر کیا تو وہ ہاسپٹل میں جنا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھی. تو بات انہوں نے مجھے کی, میں نے کہا ہیلو باجی, پتہ ہے نا سلمان دی آج برتھ ڈے ہے؟ کہتی ہاں بیٹا میں نے سوٹ بھی سلوا لیا ہے. تو ابھی یہ باتیں ہی ہوئی ہیں اچھی بھلی, تو میں یہی سمجھی کہ وہ آ رہی ہیں. تو 1-2 دن گزرے, میں بھی اسی چکر میں رہی کہ میں آج جاتی ہوں کل جاتی ہوں, گھر میں ایونٹ تھا, اتنی دنیا آئی ہوئی تھی. وہ پھر سارے لوگوں کو فارغ کر کے ایزی ہو کے میں اچانک مجھے فون آتا ہے ان کے بیٹے کا کہ مما کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں ایک دم شاک ہو گئی, میں نے کہا یہ کیا؟ تو وہ ابھی تو میری ان سے بات ہو رہی تھی. تو میں فوراً گاڑی میں بیٹھی اور سب سے پہلے میں جنا ہاسپٹل میں گئی. جب وہ ایمبولینس میں ان کو ڈال رہے تھے تو پھر ان کو لے کے ہم لوگ آئے, اور آپ یقین کریں سب لوگ, کیونکہ میرے گھر کے قریب تھی, تو سارے ایکٹر جتنے بھی ملنے جلنے والے سب لوگ, وہ یہاں پہ تو کچھ لوگ میری طرف, کچھ ہم لوگ ان کی طرف. تو اسی طرح پھر میں مطلب ان کا بہت بڑا صدمہ مجھے پہنچا اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی یہ نہیں فیل کراتے کہ ہماری زندگی میں ماضی کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیشہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیسے لیا. ایکٹروں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑا سٹرگل کا دور ہوتا ہے. کئی لوگ فلم میں لیتے ہیں بعد میں کٹ کر دیتے ہیں, کئی لوگ فلم سے گانے کٹ کر دیتے ہیں, کئی لوگ ڈائلاگ کم کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری فلم انڈسٹری ہے, دوبارہ کام تو چلتا رہتا ہے زندگی میں. لیکن وہ وحد ایسی میری پسندیدہ اداکارہ بھی تھی اور انسان بھی تھی. ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی. میری امی جی, ان کا پاندان تھا, انہوں نے آنا, آ کے انہوں نے کہنا ماما جی پان لگا دوں ماں جی. تو میری امی نے ان کو پان لگا کے دینا, وہ پان کھاتی تھیں اور بڑی حسین تھیں, اتنی چٹی گوری تھیں کہ ماشاءاللہ کداور کے ان کا حسن دیکھ کے ایک دفعہ بندہ دنگ رہ جاتا تھا. تو آرٹسٹ بھی بہت اچھی تھی. باقی زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل بھی کی, کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ٹاپ پہ جاتا ہے تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے بندہ ڈاؤن فال آتا ہے. جب ڈاؤن فال آتا ہے پھر لوگ کنارہ کشی کر لیتے ہیں, لوگ ان لوگوں کو نہیں ملتے جن کا ٹائم ہوتا ہے. پھر وہ لوگ ان کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جو اس ٹائم کے باوجود بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, تو اس کی وہ بھی قدر کرتے ہیں کہ یار اس نے ہمیں نہیں چھوڑا. تو دردانہ رحمان یہی ہے کہ مجھے کوئی زیادہ ڈاؤن فال میں آ جائے تو میں اس کو زیادہ ملتی ہوں, تاکہ کیونکہ میں نے بھی یہ لمحے دیکھے ہیں, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, کبھی اپ کبھی ڈاؤن. لیکن مسلسل کام کرنے سے بہت ساری باتیں سیکھی کہ ہمیشہ ہر بندے کو آپ رسپیکٹ سے ملیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں باجی کو جب بلاتی تھی کھانے پہ تو بچے ان کے چھوٹے چھوٹے تھے, تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہنا دردانہ بچیاں دا کھانا پیک کرا دے. میں کہ باجی فکر نہ کرو, تہاڈے جان تو پہلے بچیاں دا کھانا کہندے تو میں گھر پہنچا دینی ہوں, نہیں مجھے پیک کر دینا. میں نے کہا اچھا. بڑا پیار کرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. پہلے کیفی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو بہت زیادہ وہ بیچاری ڈسٹرب رہی, اور میں ان کے گھر جاتی رہی, ان کے پاس بیٹھتی رہی, میں ان کے کھانے کا ان کے ناشتے کا سارے ارینج کرتی رہی تاکہ انہیں کوئی فیلنگ نہ ایسی آئے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مرتے مرتے بھی مجھے اتنی دعائیں دے کے گئی ہے. میرے علاوہ میری بیٹی ماہم رحمان کو انہوں نے اتنی دعائیں دی ہیں کہ اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے دردانہ, اتنی پیاری تمہاری بچی ہے. بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ دردانہ کی نہیں چکوری کی بیٹی ہے. تو ان کے ساتھ دوستوں میرا بہت اچھا ٹائم گزرا, اور کبھی کبھی ان کی یادیں آتی ہیں, اور ان کے لیے میں نے قرآن پاک ان کو بخشا. اور میں اپنے سب دوستوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں جو دنیا میں نہیں ہیں, اور بہت پیار کرنے والے لوگ. بس بڑا اچھا انہوں نے ٹائم دیکھا کہ میرا خیال ہے مجھے یاد ہے کہ شروع کا نا VCR کا دور تھا. تو مجھے کسی میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ فلاں فلم دیکھیں, میں نے وہ کریکٹر آپ سے کروانا ہے. جب چلتا تھا کہ کاپی فلمیں چلتی تھیں تو میرے پاس VCR نہیں تھا, میں بھی نئی آئی تھی, اسٹرگل کے دور میں تھی. تو باجی کے پاس 2 VCR تھے. تو میں نے ایسے ایک دن کہا, میں نے کہا باجی چکوری وہ میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایک دن کے لیے آپ VCR دے دیں, میں نے ایک مووی دیکھنی ہے, وہ کریکٹر میں نے کرنا ہے. تو وہ کہتی ٹھیک ہے میں بھیج دیتی ہوں. انہوں نے مجھے VCR بھیج
بھیجا تو آپ یقین کریں 1 دن کے لیے میں نے لیا تھا تو 1 مہینہ میرے گھر میں VCR پڑا رہا. باجی نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے VCR بھیجو, پھر میں نے خود ان کو VCR بھیجا. تو یہ تھا کہ یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں کہ ورنہ جب تو کسی کے پاس VCR تھا, ایک شباب کرانوی صاحب کے پاس VCR تھا, ایک انجمن کے پاس تھا, یا 2-4 اور بڑے لوگوں کے پاس تھا, اور چکوری بیگم. اور چکوری بیگم کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ان کی سونے کی بیلٹ جو کمر میں وہ پہنتی تھی. پھر ایسے بھی میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے چھوٹا سا وہ گولڈ کا تھا. اور میں نے انہیں بہت اچھے حالاتوں میں بھی دیکھا اور بہت برے حالاتوں میں بھی دیکھا. لیکن یہ زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے, چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں. تو انسان کامیاب وہی ہے کہ جو اچھے برے حالاتوں میں اپنا زندگی کا وقت گزارے, اپنی سفید پوشی کو چھپائے اور کسی سے بات بھی نہ کرے. تو باقی اللہ بہت بڑا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اللہ خود اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ چکوری بیگم کی یادیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم ایک شوٹنگ کر رہے تھے, تو وہ شوٹنگ میں چکوری اور ایک آرٹسٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی کون تھی, تو ہم تینوں بیٹھے گاڑی میں بیٹھے بڑی گپ شپ کر رہے تھے. باجی چکوری بڑی نا کھلی باتیں کرتی تھی, مطلب فلانا ہے جی ہاسا مذاق نا جسے چیزا لگانا. تو ایک دن ہم لوگ بیٹھے گاڑی میں, شوٹنگ تھوڑا ٹائم تھا تو ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ کے, نازلی تھی, میں تھی, چکوری بیگم تھی, تو ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو اتنے میں سلطان رئیس صاحب نا سامنے سے آ رہے تھے, تو بھائی چکوری کہنے کوئی نہ بلائیں, چپ. اب وہ رئیس صاحب آ کے ہمیں شیشے کے پاس سلام سب کو کر رہے ہیں, تو ہم نے سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے. یہ ان کا نا جولی پن ہوتا تھا کہ وہ چیزا کرتی تھی کہ اب یہ. انہوں نے پھر دروازہ وہ کھٹکایا شیشہ, تو ہاں جی السلام علیکم جی, آ جائیں جی, ہم لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں. تو ایسے بڑے واقعات ہیں, اکٹھے کام کرنے سے بہت زیادہ ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. اور جس ایکٹر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو نا, اس کے ساتھ تو کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. وہ بیچ میں جوکتیں بھی لگتی ہیں, بیچ میں ہم لوگ اپنا انجوائے بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, کوئی شعر و شاعری بھی ہوتی ہے, کوئی گانا بھی سنا دیتے ہیں. تو یہ چکوری بیگم کی یادیں آج تک میرے ساتھ ہیں, اور جب تک میری زندگی ہے ان کی یادیں میرے ساتھ رہیں گی. اور میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ اسد کیفی کو بہت کامیابیوں سے نوازے, تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت نام روشن کرے. بہت شکریہ. آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ.